نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ایک نسخہ، ایک وظیفہ، چند کلمات جو رزق کے حوالے سے ہیں وہ عرض کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا مجھ سے روٹھ گئی ہے، دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے، میں تنگ دست ہوں، پریشانی کی حالت میں ہوں، اس کے لیے مجھے کچھ عمل بتائیں، مجھے کچھ وظیفہ بتائیں، مجھے پڑھنے کے لیے کچھ کلمات سکھائیں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو ساری مخلوق کی تسبیح سے غافل ہے کہ جس تسبیح کے بدولت اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو روزی عطا فرماتے ہیں، جس تسبیح کے بدولت اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو، اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں، کہ تو بھی اسی تسبیح کو پڑھ، تو بھی ان کلمات کو پڑھ، اس وظیفے کو پڑھ۔ اور فرمایا کہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان کہ اس وظیفے کو، اس تسبیح کو پڑھتے رہیں 100 مرتبہ۔ جو شخص فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد فرض نماز سے پہلے 100 مرتبہ جو شخص اس تسبیح کو پڑھے گا، ان کلمات کو پڑھے گا اور اس عمل کو کرے گا، تو اللہ رب العالمین اپنے اس بندے پر رزق کی بارش برسائیں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کے رزق کی تنگی کو دور کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کے فقر و فاقہ کو دور کر دیں گے۔ کہ وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ دوبارہ سن لیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ فرمایا کہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور اگر کسی شخص کی صبح کے وقت آنکھ نہیں کھلی تو وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے، کہ اس کو پڑھیں، ان کلمات کو پڑھتے رہیں، اس وظیفے کو کرتے رہیں، اس عمل کو کرتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اس طریقے اور وظیفے کی برکت سے اپنے اس بندے کے رزق کے اندر کشادگی پیدا فرما دیں گے اور اس کی تندرستی کو دور فرما دیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ خاص اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔